بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا منہ صلوات سارے سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ قسمت اللہ الکبریٰ احسان ہے پروردگار کا، مہربانیاں ہیں مخدومہ کونین کی کہ یہ سالانہ عظیم الشان مجلس اعزاء جس سے اس سال پھر مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ عزاء اسی سج دھج کے ساتھ صبح قیامت تک جاری و ساری رہ سکے۔ اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں، پروردگار تجھ سے بہتر کون ہے دلوں کے حال جاننے والا؟ میرے عزتوں والے رب، تو دعاؤں سے اس وقت بھی واقف ہوتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق ہی نہیں ہوتی۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں میرے اللہ تو وہ ہے، مولا فرماتے میرے اللہ تو وہ ہے جو پہاڑ کے پتھر پہ چلتی ہوئی چیونٹی کے پیروں کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ پروردگار عالم، تیرے خطا کار، تیرے کمزور، تیرے ناچیز، تیرے ضعیف بندے اس طرح تیرے حضور میں حاضر ہیں
کہ تو نے خود ہی کہا ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. لے پالنے والے ہم تیری بات مان کر ان کے در پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. پروردگار عالم تجھ سے بہتر کون ہے اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا. میرے اللہ ملتمس ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ مجلس اختتام پذیر ہو، جتنی دعائیں دلوں میں مچل رہی ہیں، میرے اللہ یک جنبش قلم تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے اللہ ہمیں ان کی معرفت عطا فرما، ان کا عشق عطا فرما، ان کے اوان و انصار میں شامل فرما. اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں آئیں اور اس جمع سال سید کو بھول جائیں کہ جس کی قلب کی گہرائیوں میں وابستگی تھی اس 2 شوال کی مجلس کے ساتھ. آپ سے التماس کروں گا کہ زحمت فرمائیے ایک سورہ فاتح کی تلاوت پڑھ کر ہدیہ کر دیجئے سید قاسم شاہ صاحب کو، اور ہدیہ کر دیجئے سید قربان شاہ صاحب کی دختر کے 4 معصومین کے صدقے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر محمد و آل محمد صلوات. عزت مآب قبلہ و کعبہ کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافے فرمائے. یہ قاسم شہید کے استاد بھی ہیں اور یہ تعلیم دے رہے ہیں، بہت عظیم کام کر رہے ہیں. حضور علی، آج کی مجلس میں اتنا بیان کرنا ہے کہ علی وہ ذات ہے کہ جس کے فضائل دشمنوں نے بھی چھپائے، دوستوں نے بھی چھپائے. دوستوں نے بھی چھپائے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ابی الحدید معتزلی نے لکھی ہے. علامہ ابی الحدید معتزلی یہ برادران اہل سنت والجماعت کے ایک بہت عظیم عالم ہیں. ابی الحدید معتزلی، یہ ابی الحدید معتزلی جو ہیں عباسی دور کے عالم ہیں، اور جس ٹائم بغداد میں عباسی کتب خانہ قائم کیا کہ جس میں لاکھوں کتابیں تھیں، لاکھوں کتابیں. ہارون رشید، مامون عباسی، ہارون عباسی نے قائم، دریائے دجلہ کے کنارے. وہ اتنا بڑا کتب خانہ تھا، اتنا بڑا کتب خانہ تھا کہ تمام علوم و ہنر کی کتابیں اس میں موجود تھیں. جب چنگیز خان نے آ کر حملہ کیا بغداد پر تو اس نے اس کتب خانے کو بھی برباد کر دیا. سوچئے گا کتنی کتابیں تھیں. جب اس نے اس کتب خانے کی کتابیں اٹھا کر دریائے دجلہ میں، جو بغداد کے اندر سے دریا بہہ رہا ہے، اس دریا میں وہ کتابیں ڈال دیں تو سارے دریا کا پانی کالا ہو گیا. اتنی کتابیں تھیں. ابی الحدید معتزلی کو، علامہ ابی الحدید معتزلی کو ان کے علمی مراتب کے پیش نظر عباسی خلفاء نے اسی کتب خانے کا انچارج مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے. جب یہاں انچارج مقرر ہوئے تو یہاں بیٹھ کر جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کام تھا کہ مولا علی کا جو کلام سید شریف رضی علیہ رحمہ نے جمع کیا تھا، نہج البلاغہ. سمجھ میں آ رہی میرے محترم؟ نہج البلاغہ جو مولا کائنات کا کلام ہے، نہج البلاغہ، یہ امیر المومنین کا عظیم الشان کلام ہے. ایک دنیا میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی،
اس کانفرنس میں یہ طے کرنا تھا، موضوع یہ تھا کہ ہم پوری دنیا کی کتابوں سے، تمام مذاہب اور تمام فرقوں کی کتابوں سے 2 کتابوں کا انتخاب کریں گے، ایسی کتابیں جنہوں نے بگڑی ہوئی انسانیت کو سنوارا ہو، جنہوں نے درندہ ہوتے ہوئے انسان کے اندر جوہر انسانیت کو پیدا کیا ہو، جنہوں نے انسان کو بتایا ہو کہ انسان بمعنی انسان کیسا بن سکتا ہے، جنہوں نے بتایا ہو کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے بارگاہ رب العزت سے قریب ہونا ہوتا ہے، اور جن کتابوں سے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تہذیب کیا ہے، شرافت کیا ہے، وہ 2 کتابوں کے انتخاب کے لیے انہوں نے کانفرنس کی۔ دنیا بھر کے تمام مذاہب کے اسکالر اس کانفرنس میں شریک ہوئے، مہینوں وہ کانفرنس چلی، جے مت، ہند مت، مسلمان، کرسچن، یہودی، جو سارے اسکالر وہاں پہ جمع، مہینوں مطالعے ہوتے رہے۔ بہرحال طویل کانفرنس کے اختتام پر 2 کتابوں کا انتخاب کیا گیا۔ یہ وہ 2 کتابیں ہیں جنہوں نے، اگر یہ 2 کتابیں نہ ہوتی تو انسان درندہ رہ جاتا، انسان نہ بنتا۔ ہیں 2 کتابوں کا انتخاب ہوا، اور جانتے ہیں یہ 2 کتابیں کون سی تھیں؟ ایک قرآن اور ایک نہج البلاغہ۔ لیکن کانفرنس کے اختتام پر جو کانفرنس کے چیئرمین تھے مسٹر یلے، انہوں نے اختتامی خطاب کیا، تقریر کی، اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مہینوں کانفرنس چلی، دنیا کے تمام ہمارے اسکالر جمع ہوئے، اور اس طویل نشست کے بعد ہم نے جو کتابیں منتخب کی وہ نہج البلاغہ اور قرآن ہے۔ مسٹر یلے کا جملہ ہے، کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، اس جملے کی تمام تر ذمہ داری مسٹر یلے پر ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ مسٹر یلے اپنی اختتامی تقریر میں کہتے ہیں ہم نے 2 کتابیں تو منتخب کر لی، قرآن اور نہج البلاغہ، معذرت، مگر میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں سے واپس جا رہا ہوں، انتہائی معذرت کے ساتھ کہ کتابیں 2 ہم نے منتخب کی ہیں، ایک قرآن اور نہج البلاغہ، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا ہوں کہ کیا قرآن علی کا کلام ہے اور نہج البلاغہ اللہ نے لکھی ہے؟ متوجہ ہے میرے انتہائی واجب الحترام توجہات ہیں؟ کیا ہے نہج البلاغہ؟ مولا کائنات کا کلام۔ ذرا دیکھیے آج کی گفتگو میں یہ ذرا مان، اس میں 3 چیزیں، ایک ابتدا میں مولا کائنات کے خطبات ہیں جو آپ نے مختلف اوقات میں مختلف ممبروں پر خطبے سے، کیا لکھا بھئی؟ کیا لکھا؟ بھیا عرض یہ ہے، یہ پکڑی، ذرا بیٹھک میں بات کریں تو اچھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ویسے ہی ویسے ہی ہزاروں اصطلاح پڑھے یا اور بیٹھک میں بات کر رہا وہ، ٹھیک ہے نا؟ سب سے صلوات پڑھیے محمد۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ لکھا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ عیدین پڑھیں، میں نے کہا بھیا بیٹھک کی باتیں ممبر کی، صحیح کیا میں نے، یہ ممبر کی باتیں کیوں ہوئی؟ وہ بیٹھک میں باتیں کرتے ہیں، یہ ممبر ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، ہم اندر کے اختلاف۔ توجہات ہیں میرے محترم سامنے، سنیے گا، دیکھیے کچھ باتیں بیٹھک کی ہوتی ہیں، کچھ ممبر کی ہوتی ہیں، سمجھ میں؟ بہت بڑی قیامت ہے کہ وہاں کی باتیں یہاں ہونے لگ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز اپنی اپنی جگہ ہی، یہ ٹوپی یہاں کی جگہ ہے بس یہیں رکھا جائے، ہیں جوتی وہاں کی جگہ ہے، پیروں کی پیروں میں، تو ہر چیز کی جگہ مگر۔ اور مولا کائنات سے پوچھا مولا ظلم کی تعریف کیا ہے؟ مولا سے پوچھا مولا ظلم کس، اللہ صبح قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا مولا ظلم کسے۔ دیکھیے کیا کیا تعریفیں ہیں آپ کے اور میرے ذہنوں میں کہ ظلم کسے، مولا ظلم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہوتا ہے۔ یہ امیر تو نہج البلاغہ کیا ہے؟ 3 بات، 3 شے، 3 حصے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ خطبات۔
آپ کو اللہ اولاد کی خوشیاں دکھائے، خطبہ جو مختلف اوقات میں آپ نے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ مکتوبات، خطوط جو آپ نے خطوط لکھے. تیسرا اور آخری حصہ کیا ہے؟ اقوال زریں، چمکتے ہوئے روشن چھوٹے چھوٹے قول، چھوٹے چھوٹے قول. حضور عالی دو جملوں کے قول ہیں. اگر آپ ایسا کریں کہ روز مولا کا ایک قول یاد کر لیں، بہت سی چیزیں یاد، اٹھتے بیٹھتے یاد کر لیں، بچوں کو یاد کرا دیں. اگر روز ایک قول یاد کر لیا تو سال میں کتنے قول یاد کر لیا آپ نے؟ 365. چلیے رہنے دیجئے، 365 سال میں یاد نہ کیجئے، ایسا کیجئے 150 یاد کر لیجئے سال میں. 150 چلیے چھوڑ دیجئے، 150 بھی یاد نہ کیجئے. آپ ایسا کیجئے 50 قول یاد کر لیجئے. یہ میں ممبر پر کہہ رہا ہوں اور کیمرے دیکھ. چلیے رہنے دیجئے، 50 بھی بہت ہے. میں قول کہہ رہا ہوں، خطبے نہیں، چھوٹے چھوٹے قول. آپ ایسا کیجئے 25 قول سال میں یاد کر لیجئے. سنیے حضور علی، اگر آپ نے 25 قول مولا کے یاد کر لیے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ اللہ نے علم کا سمندر میرے سینے میں جاری کر دیا. علم کا سمندر میرے سینے میں. اگر شوق رکھتے ہو تو ایک قول سناؤں امیر المومنین. سبحان اللہ. قول کیسے ہیں ذرا دیکھیے، زندگی کیسے سنور جاتی. فرماتے ہیں خبردار غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرنا. ایسا ہی ہے، فرمایا غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرنا. حضور قتل سے لے کر طلاق تک یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں پیچھے غصہ ہوتا ہے، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے نا. جو کچھ بھی ہوگا عقب میں اس کے غصہ ہے. فرما رہے ہیں امیر المومنین، دیکھیں زندگی کو کیسے رخ دے رہے ہیں کامیابی. فرما رہے ہیں خبردار غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، اور سنو خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرنا. ذات امیر المومنین پر آخر تک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. متوجہ. اور خطبات کیا ہیں ذرا سنیے گا. ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں، معاف فرمائیے گا ایک بات کہوں انتہائی معذرت کے ساتھ. دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ دریا ہمارا ہے، یہ دریا ہمارا ہے، ایسے سینہ تان کے کہہ رہے ہیں یہ دریا جو بہہ رہا ہے ٹھنڈے میٹھے شفاف پانی کا، یہ دریا ہمارا ہے اور ہم اس دریا کے ہیں. سینہ تان تان کے میں کہہ یہ دریا ہمارا ہے اور ہم اس دریا کے ہیں. دریا ہمارا ہے اور میں پیاسا بھی ہوں. دریا ہمارا ہے، یہ میرا دریا ہے، میرا دریا ہے، دریا میرا دریا، میرا دریا، میں پیاسا ہوں. ہائے میں پیاسا ہوں. تو اس کا بتا میں جھوٹ بول رہا ہوں. توجہ ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں خالی علم کا سمندر ہے. اگر ہم جہالت میں ہوں ذرا اتنا بتا دیجئے، یہ نہج البلاغہ تھوڑی ہے، یہ تو علم کا سمندر ہے. ابی الحدید معتزلی اس کتب خانے کے انچارج ہوئے، وہاں مولا کا کلام نہج البلاغہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہج البلاغہ کا ایک خطبہ پڑھا. جب ایک خطبہ پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے سمندر علم کا میرے سینے میں امڈ آیا. یہ شیعہ نہیں ہے، ابی الحدید معتزلی شیعہ نہیں ہے. میں نے اسی خطبے کو دوسری مرتبہ پڑھا ہے، ذرا دیکھیے گا حضور علی. پھر میں نے اسی خطبے کو تیسری مرتبہ پڑھا. علامہ صاحب ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں میں نے ایک خطبہ مولا کا 70 مرتبہ پڑھا تو مجھے ایسے لگا جیسے آسمان ہٹ گیا اور سارے حجاب علیحدہ ہو گئے. توجہ ہے حضور. یعنی یہ خطبہ ہے. اور اگر آپ کہیں تو میں اس خطبے کا ایک جملہ سناتا ہوں جس کے بارے میں امیر، یہ آغاز ہے نہج البلاغہ کا.
یہ نہج البلاغہ کا آغاز ہے، اور یہ خطبہ جو ہے مولا کا وہ توحید کے اوپر ہے، توحید پر ہے۔ اچھا پیچھے والے جو ہیں بالکل ہی ایک دم بوجھل ہو کر بیٹھ گئے، یعنی کوئی چہرے میں ایسی بات نہیں ہے، یعنی اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں اس عنوان سے، ذہنوں میں اکتاہٹ ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند امیر المومنین کے ساتھ۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ بات کہوں کہ مولا نے ہمارے لیے کیا خیرات چھوڑی ہے جسے ہم بھلائے بیٹھے ہیں، جسے ہم بھول کر بیٹھے ہوئے، وہ کیا ہے؟ دوسرے ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ میں نے 70 مرتبہ علی کا ایک خطبہ پڑھا، اور وہ خطبہ کیا ہے؟ خدا کی قسم کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پہلا خطبہ ہے اور توحید پر مولا کا خطبہ ہے۔ ایک ہی جملہ مولا کا سنیے خطبے میں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ المدحۃ القائلون، میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں جس اللہ کی کوئی حمد کر ہی نہیں سکتا۔ ذرا جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ارباب ادب ارباب ذوق جہاں بیٹھے، میں علی کہہ رہے ہیں میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں، نہج البلاغہ آغاز یہیں سے آغاز، میں اس اللہ کی حمد۔ دیکھیے ایک جملے میں عزت توحید سمجھائی ہے علی نے، میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں جس اللہ کی کوئی حمد، اللہ جس اللہ کی کوئی حمد کر ہی نہیں۔ اب میں جملے کو پلٹتا ہوں اور آپ سے دعا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ لا یبلغ المدحۃ القائلون، میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں جس اللہ کی کوئی حمد کر ہی، یا یوں کہہ لیجئے علی یوں کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں اللہ کی حمد، اس اللہ کی حمد جس اللہ کی کوئی حمد نہیں کر سکتا نا، میں علی اس کی حمد کر رہا ہوں، میں علی اس کی حمد کر رہا ہوں۔ میں علی حضور علی ایک نور ہے، ایک معجزہ ہے۔ دیکھیے کس طرح گفتگو کر رہے ہیں اس پر، چونٹی پر، کس طرح گفتگو کر رہے ہیں مور پر، یعنی اب میں آپ کو کیا کیا بیان کروں کہ کیا کیا گفتگو کی ہے امیر المومنین نے۔ ایک علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر سید شریف رضی کے اللہ درجات بلند کرے، انہوں نے 2 جلدوں میں جمع کر دیا ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، اور ابی الحدید معتزلی نے وہاں بیٹھ کر نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، شرح نہج البلاغہ، اور آپ کو پتہ ہے 20 جلدوں میں شرح ہوئی ہے۔ بدقسمتی ہے ہم اردو دان طبقے کی کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکا، عربی میں بھی موجود ہے اور فارسی میں بھی موجود ہے، فارسی میں ترجمہ ہوا ہے لیکن اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ 20 جلد الحمدللہ میرے پاس پورا سیٹ ہے، آپ چاہیں تو ایران سے منگوا سکتے ہیں۔ 20 جلدوں میں ابی الحدید معتزلی نے اس کی شرح کی ہے، اور علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقامہ، جنہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ اور مختصر سی شرح کی ہے، اس میں بھی حوالے ابی الحدید معتزلی کے موجود ہیں۔ کمال دیکھیے، اس کے حوالے ابی الحدید معتزلی کے حوالے موجود ہیں، سب نے لیے ہیں اس میں۔ دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کام یہ کیا، دیکھیے گا ذرا، کہ عرب میں ایک میلہ لگتا تھا، وہ میلہ عکاظ کا میلہ کہلاتا تھا، وہ ثقافتی اور تجارتی میلہ تھا۔ اس میلے میں سوئی سے لے کر ریشم تک، ریشم سے کھدر تک، کھدر سے مخمل تک ہے جناب علی، اور چاقو سے چھری تک، اور چھری سے تلوار تک، کنیز سے غلام تک، جو چاہے خریدیے اور جو چاہے بیچیے۔
ایسا میلہ تھا، بہت قدیمی، یہ اسلام کی بات نہیں، پرانے اسلام سے پہلے کا میلہ تھا، پرانا میلہ۔ اس کی ٹکر کا ہندوستان میں بھی میلہ ہے، کمبھ کا میلہ، وہ بھی اتنا ہی ہزاروں سال پرانا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو کمبھ کا میلہ ہے انڈیا میں جو لگتا ہے ہر سال گنگا کے کنارے، اس کی انہوں نے وہی اصلیت قائم رکھی ہے جو ہزاروں سال پہلے تھی۔ لیکن عکاس کا میلہ جو عرب میں لگتا تھا وہ اپنی اصلیت کھو بیٹھا ہے، وہ ہزاروں سال پہلے اسلام سے پہلے وہ میلہ لگتا تھا، ثقافتی اور تجارتی میں۔ ایک دن عرب کا ایک شاعر، شاعری بہت تھی، عرب شاعر تھا، صاحب زبان تھا، اپنا کلام لے کر اس میلے میں چلا گیا۔ اس نے کیا کیا، وہاں اپنا وہ کلام سنا دیا۔ اس وقت جو اصناف تھے کلام عرب کے وہ دو تھے، ایک قصیدہ، ایک مرثیہ۔ قصیدہ اپنے محبوب کے لیے کہتے تھے، اس کے حسن و جمال کے لیے، اور مرثیہ جنگوں میں جو ان کے جنگ و جدال تھے، ان میں جو مر جاتے تھے، قتل ہو جاتے تھے، ان کے مرنے والوں پر مرثیہ کہتے تھے۔ بعد میں آفتاب اسلام طلوع ہوا، دونوں اصناف پر اہل بیت کا کنٹرول ہو گیا، صبح قیامت تک قصیدہ علی سے منسوب ہو گیا، مرثیہ حسین سے منسوب ہو گیا۔ جی بسم اللہ۔ تو وہ جہالت کا، جاہلیت کا دور تھا، ویسے ان کے کلام ہوتے تھے، آج بھی مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، متنبی وغیرہ سے علامہ صاحب جانتے ہیں، اور وہ یعنی ایسا کلام ہے کہ توبہ پڑھا ہی نہیں جاتا، اور یا تو معاذ اللہ کہ کوئی ایک مصرع میں نہیں کہہ سکتا ممبر پہ، تو اس لیے کہ تو اس خاندان سے وابستہ ہے ممبر، جس خاندان نے بتایا شرافت زبان کے معنی کیا ہوتے ہیں، وہ پرانے زمانے کی باتیں دی، اس کو وہ شاعر وہاں چلا گیا۔ پھر بتا رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو کہ یہ اسلام سے پہلے کی بات، وہ شاعر وہاں پہنچ گیا، اس نے جا کر اپنا کلام پڑھ دیا۔ اب جو کلام پڑھا تو 10-20 آدمی سننے کے لیے آ گئے، میلہ جو تھا، انہوں نے کلام سن کے واہ واہ بھی کی، داد بھی دی اور پیسے بھی دیے۔ وہ شاعر کو داد بھی مل گئی، پیسے بھی مل گئے، تو بڑا خوش ہوا۔ اس نے آ کر دیگر شاعروں کو بتایا، اگلے سال میلے میں تو 20 پہنچ گئے، ان کو دادیں بھی ملی، پیسے بھی ملے، اگلے سال 100 پہنچ گئے۔ میلے کی انتظامیہ نے دیکھا کہ بھئی یہ ایک علیحدہ نظام ہوگا، میلہ تو ثقافتی اور تجارتی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیر انہوں نے کہا مجمع تو ان کا بھی بہت ہے۔ میلے کی انتظامیہ نے کہا بھئی ہم آپ کے لیے ایک علیحدہ سے ٹینٹ لگا دیتے ہیں، شامیانے علیحدہ سے لگا دیتے ہیں۔ او جناب عالی، اب وہ میلہ گھوم کر نہ ثقافتی رہ گیا نہ تجارتی رہ گیا، وہ شاعری جو تھی وہ غالب آ گئی۔ یعنی اب پتہ کیسے غالب آئی؟ غالب یہ مرد شاعر تو پہنچے، عورتیں شاعرات بھی پہنچ گئے۔ او جو انہوں نے پھر بھڑکیلے قصیدے پڑھے ہیں، ابھی عرب کی زمانہ جاہلیت کی عورتوں سے اللہ بچائے، وہ تاریخ واقف ہے ان لوگوں کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ تو وہ عورتیں جو ہیں کافروں کی وہ پہنچ گئے، ان کے بھی شعر پوچھے قبلہ سے موجود ہیں، لکھے ہوئے نام بھی موجود ہیں، وہ شعر انہوں نے پڑھو، مجمع ہو گیا۔ وہاں جناب انہوں نے 7 قصیدے کہہ دیے، 7 قصیدے کہہ کے ان کو زوم ہو گیا، ایسا زوم، انہوں نے کہا دنیا میں مائی کا لال نہیں پیدا ہوا کوئی ہمارے ان 7 قصیدوں کی ٹکر پہ شعر کہہ کر دکھائے، ہمارے ان 7 قصیدوں کی ٹکر پہ شعر کہہ کر دکھائے۔ تو مانے اتنا زوم پیدا ہوا کہ قبلہ انہوں نے وہ 7 قصیدے گھما کے عرب میں خانہ کعبہ پہ آ کر لٹکا دیے۔ اب تو آپ پہنچ گئے نا جناب، خانہ کعبہ پر لٹکا دی، وہ لٹکے رہے۔ بتاؤ اس کا کوئی ہے ٹکر کا شاعر، کوئی ہے ادیب؟ تو اب ان کا قصیدوں کا نام پڑ گیا سبع معلقان، 7 لٹکے ہوئے سا۔ سب دیکھ بھائی ان کا کوئی وہ 7 ہے کوئی ٹکر پہ۔ زمانہ گزرا، آفتاب اسلام طلوع ہوا، قرآن کا نزول ہوا، سب سے چھوٹی سورت قرآن میں اتری، پاک پروردگار نے آواز دی میرے حبیب قرآن کی سب سے چھوٹی سورت لے جا کر سبع معلقات کے مقابلے میں لگا دے۔
سبحان اللہ۔ پاک پیغمبر نے لے جا کر بولا۔ اب وہ صورت کیا تھی سنیے گا، صبح جو سارے عرب کے شاعر ادیب جمع ہو تو کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو۔ سارے حیران ہو گئے، ہے انا آتیناک الکوثر، تین ہی آیتیں وہ بھی چھوڑ، فصل لربک وانحر انا شانئک۔ یہ کہہ کر عرب کے سارے شاعر ادیبوں نے اپنے اپنے قصیدے اتار لیے۔ ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بندے جی سبحان اللہ، یہ بندے کا کلام، یہ انا آتیناک الکوثر، یہ بندے کا کلام ہو ہی نہیں۔ تفاسیر معصومین میں ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ مخدومہ کونین عصمت اللہ الکبریٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ صلوات پڑھیے شہزادی کونین کی، اللہم صلی علیہ۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بی بی پاک کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہے۔ انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا ہے۔ خیر کثیر سے مراد جناب مخدومہ کونین ہے، سیدہ عالمین ہے، کہ ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا ہے۔ انا آتیناک الکوثر فصل، میرے حبیب شکر کی نماز پڑھ، ونحر، ونحر اونٹ کی قربانی دے، کیا کر؟ ونحر اونٹ کی قربانی۔ یہ میں نے کیسے کہہ دیا اونٹ کی قربانی دے؟ دیکھیں لفظ ہے نہر، بیل، مرغی، بکری نہر نہیں ہوتی، ذبح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذبح کرنا کیا ہے کہ اس کی گردن شارگ حیات قبلے کی طرف منہ کیا جائے جانور کا، اور ذبح کرنے والے کا منہ بھی قبلے کی طرف۔ یہ شرط ہے ذبح کی، اگر ایک شرط اگر آ جائے تو پھر شرط پوری نہ ہونے پر حرام ہو جائے۔ اللہ معاف کر دے میرے کریم آقا، یا امام زمانہ آپ آ جائیے، ہیں جو مطلقاً یہ ہے ہی حرام، شرط نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا کھا رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے کہ خود اپنے جانور لائیں، خود ان شرائط پر ذبح کریں اور خود کھائیں۔ آمین تو کہیے بھیا۔ ہاں یہی تو چیزیں ہیں نا، پھر دعائیں کیوں مستجاب نہیں ہو رہی؟ یہ زبان ہے، یہ شرط جو تو وہ کیا کرے گا؟ پھر اس کی تین رگوں کو، پہلی رگ آگے والی کاٹے گا، پھر دائیں طرف کی، بائیں طرف کی، یہ تین رگیں کاٹے گا۔ تو جب تین رگیں، اس کو کہتے ہیں ذبح کرنا، ٹھیک ہے؟ مچھلی نہیں، مچھلی کیا ہے؟ مچھلی پانی میں سے نکالیں گے، کنارے پر ڈال دیں گے، مچھلی تڑپے گی، اور تڑپنے کے بعد جب مر جائے گی تو حلال ہو گئے۔ اگر کسی نے مچھلی کو پانی سے نکال کے ذبح کر دیا تو حرام ہو جائے گی۔ اللہ ذرا سمجھیں اس بات کو، پانی سے نکال کر اگر کسی نے کلہاڑی مار دی، پتھر مار دیا، نیزہ مار دیا اور اس کو ہلاک کر دیا تو اب وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ بھائی کیا مطلب کہ بکری کو تو چھری سے ذبح کریں گے تو حلال ہے، تو مچھلی مرنے کے بعد کیوں حلال ہے؟ یہ دین ہم نے بھیجا ہے، تم پر لازم ہے اطاعت کرنا، تسلیم ہو جانا، سر کو جھکا دینا۔ سمجھو حکمت کیا ہے؟ اس کا خون جہندہ اگر اس کے بدن میں شک ہو جائے، بکری کا یا مرغی کا یا بھینس کا، تو وہ خون بیماریاں پیدا کرے گا۔ تین رگیں کاٹنے سے خون جہندہ نکل جائے گا۔ مچھلی کا جو خون جہندہ ہے وہ ذبح ہونے سے نہیں، جیسے ہی مچھلی تڑپتی ہے تو ویسے ہی بدن کا سارا خون جمع ہو کر اس کے گل پھڑوں میں آ جاتا ہے، اس لیے حلال ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، مچھلی وہ حلال ہے جو پانی سے زندہ نکل کر کنارے پر مرے، جو پانی کے اندر مر جائے وہ حرام ہے، چاہے رہو ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں زندہ نکلے گی پھر تو مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے جناب؟ چھری نہیں، گردن کاٹنا نہیں، نیزہ مارنا نہیں، کیا ہے؟ مچھلی کا ذبیحہ ہے کہ وہ
جی پانی سے علیحدہ کر دی جائے، اور بکرے کا کہ اس کو ذبح کیا جائے. اونٹ کے لیے ذبح نہیں ہے، اونٹ کے لیے ذبح نہیں ہے. اب دنیا کا طریقہ نا، ہم نے تو خود دیکھا، ہمارے محلے میں اونٹ لے کر آئے اور جناب عالی اس پہ کوئی 70 آدمی چڑھ گئے. یقین جانیے وہ بیچارہ چھری سے پہلے ہی دم توڑ گیا. پھر اس کی 3 جگہ سے، جی دیکھی بھی بات کر رہا ہوں، 3 جگہ سے. بھائی 3 جگہ کیوں؟ کہا اس کو 3 جگہ سے ذبح کیا جائے گا. بھیا 3 جگہ سے کرو یا 13 جگہ سے، ذبح کرنے سے حرام ہوگا، حلال نہیں. اونٹ کیسے حلال ہوگا؟ نہر کیا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے انا آتیناک الکوثر، میں نے خیر کثیر دیا ہے میرے حبیب، اب تو شکر کی نماز پڑھ اور اونٹ کی قربانی دے. ونہر، اونٹ کو نہر کر. اونٹ کے گردن میں نیزہ مارا جاتا ہے، اس کو نہر کہتے ہیں. قرآن میں سورہ کوثر میں انا شانئک ھو الابتر. یہ کیوں جو کہہ رہے ہیں ابتر ہے تو، بے اولاد ہے تو؟ پتہ ہے نا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ جوان کافر آ کے بڈھے کافروں سے کہتے تھے، مشرکوں سے، آپ تو کہتے تھے کچھ نہیں ہوا، اس کا تو دیکھو کیسے بڑھ رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں پیغمبر کے بعد. تو بڈھے کافر جوانوں کو حوصلہ دلاتے تھے، گھبراؤ نہیں، جب تک یہ زندہ ہے نا، رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک یہ زندہ ان کا دین ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا، یہ لفظیں میری ہیں، مشرکوں کی نہیں ہیں، وہ تو اور لفظ بولتے تھے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا تو کوئی بیٹا زندہ ہے ہی نہیں. کیا کہتے تھے مشرک؟ چونکہ رسول کا بیٹا تو انتقال کر گئے تو ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، لہذا بس جب تک یہ ہیں تب تک دین ہے. ادھر ان کا انتقال ہوا، ادھر دین ختم. سنیے گا حضور علی جملہ سنیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک بھی جانتے تھے کہ نبی کا دین نبی کے بیٹوں سے باقی رہتا ہے، یاروں سے نہیں. جو ہے میرے محترم، ٹھیک ہے تو انا اعطیناک الکوثر. سنیے گا حضور علی فصل. اب تمام تفاسیر کیا کہتی ہیں معصومین علیہ السلام کی؟ معصومین علیہ السلام کی تفسیر بتاتی ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مخدومہ کونین، مادر حسنین، سیدہ عالمین، فخر مریم و آسیہ و حوا ہاجرہ، جناب مخدومہ کونین کی شان میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے تاکہ استقبال ہو جائے. عزت معاب واجب الاحترام جناب قبلہ سید زیغم شاہ صاحب، کسی تعارف کے موت آ رہی. عمدۃ الذاکرین، شہنشاہ مصائب، فخر سادات تشریف فرما ہو گئے. بس ان کا آنا ہی، اور میں آپ سے اجازت، بس ان کو منبر دے دیتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب نے اپنے اپنے قصیدے اتار لیے، اور کیا کہہ کر اتار لیے؟ ما ھذا کلام البشر. سورہ کوثر کو دے کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. سب اتار کے لے گئے قصیدے، ہار مان لی. جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ. معصوم فرماتے ہیں یہ سورہ ہماری دادی جناب سیدہ کی شان میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو چھوٹا سا سورہ جناب سیدہ کی شان میں اترا ہے، سارے عرب کے عالم مل کر اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو عرب کے سارے جاہل جناب سیدہ کے شوہر کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ تو بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ابی الحدید معتزلی نے وہاں بیٹھ کر قبلہ کام کیا کیا؟ ایک تو نہج البلاغہ کی شرح کی 20 جلدوں میں، اور دوسرا پتہ کام کیا؟ وہ جو سب معلقات عرب نے قصیدے کہے تھے، ابی الحدید معتزلی نے اپنے زمانے میں بغداد میں ان شعراء کا جواب 7 قصیدوں سے دیا، اور ان 7 قصیدوں کا نام رکھا سبع علویات، یعنی وہ قصیدے جو علی کی شان میں کہے گئے.
یہ دو کام کیے ابی الحدید معتزلی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی فضیلتیں، توجہات رکھیے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ فضیلت تک، ابی الحدید معتزلی، کہ فضیلت تک اس کی رسائی ہو جائے. ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ فضیلت تک پہنچے. معتزلی کہتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے فضیلت تک جائے، کائنات کی فضیلتیں چاہتی ہیں علی کے قدموں سے وابستہ ہو جائے. معتزلی کہتے ہیں فضیلت اس وقت تک فضیلت بنتی ہی نہیں ہے جب تک علی کے قدموں سے وابستہ نہ ہو جائے. معتزلی کہتے ہیں کیا کروں میں، علی جس کی فضیلت دشمنوں نے چھپائی، غیروں نے چھپائی اور اپنوں نے بھی چھپائی، غیروں نے بھی چھپائی، اپنوں نے بھی چھپائی. ہاں کہتے ہیں غیروں نے چھپائی بغض کی وجہ سے، اور اپنوں نے علی کی فضیلت چھپائی خوف کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. آخری جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں ورنہ فضیلت علی پر جو کچھ لکھا گیا، کتب خانہ عباسیہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں فضیلت علی پر، شرح نہج البلاغہ، فضیلت علی پر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کتابیں لے کر سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں. کیا کیجئے؟ سمندر کے کنارے. کہتے ہیں کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کا صفحہ، کیا کمال کر دیا معتزلی، کہتے ہیں جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کا صفحہ پلٹنے کے لیے کہ 2 صفحے نہ آ جائیں، آپ ایسا کرتے ہیں، ایسے پلٹتے ہیں نا، یا پھر ٹیبل کے اوپر آپ نے وہ فوم ویٹ کر کے رکھا ہوا ہے، گیلا کر کے، دیکھا آپ اس میں ایسے انگلی لگاتے ہیں گیلے فوم میں، پھر صفحہ ایسے پلٹ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا آفیسز میں، ایسے ہی ہے، یا ایسے کر کے پلٹتے ہیں صفحے کو، یا وہ ویٹ گیلے فوم پہ انگلی لگا کے، ایسے ہی ہے. سنیے معتزلی کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں علی کی فضیلت پر لکھی گئی کتابیں لے کر، اور جب کتاب کا ایک صفحہ پڑھ لیں تو صفحہ پلٹنے کے لیے ایسا نہ کریں، سمندر کے پانی سے انگلی کو گیلا کریں، گیلا کرنے کے بعد پھر صفحہ پلٹیں، پھر صفحہ پڑھ لیں، پھر سمندر سے گیلا کریں، پھر صفحہ پلٹیں، پھر گیلا کریں. وہ کہتے ہیں سمندر خشک ہو جائے گا، علی کی فضیلت کا نقطہ بھی نہیں پڑا. بس عزیزو، یہی علی ہے جو مسجد کوفہ میں زخمی ہے، یہی علی ہے کہ جس کے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. عزادارو، یہی علی ہے کہ جس کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا، اور وصیت ہے امیر المومنین کی کہ بیٹا میری قبر کے نشان کو مٹا دینا. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس پر کبھی بات کرنے کی ضرورت. میرے بچوں میری قبر کے نشان کو مٹا دینا. کچھ وصیت یاد آئی؟ ایک ایسی وصیت علی سے بھی کی گئی ہے نا آپ کے ذہن میں، اور یہ وصیت کس نے کی ہے؟ خود رسول کی بیٹی نے. علی رات کو میرا جنازہ اٹھائیے گا اور میری قبر کے نشان کو، اس میں پوری تاریخ ہے. وہ جو ابی الحدید نے کہا نا کہ دشمنوں نے چھپائے بغض کی وجہ سے، ہاں میری قبر کے نشان. بس عزادارو، میں بھائی کو منبر دوں، دفن کیا 21 کا دن گزرنے کے بعد، جو 24 کی رات ہے، 22 کی رات میں علی کو دفن کیا. دفن کر کے بھائی لوٹے، بہنیں رو رہی ہیں، لپٹ گئیں بھائیوں سے، سر پہ ہاتھ رکھا، دلاسا دیا، ایک ایک کو دلاسا دے رہے ہیں. ہم ہیں. سنیے تاریخ. آتے آتے بہرحال صبر آ ہی گیا، مگر علی کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے جس کا نام ہے خدیجہ بنت امیر المومنین. عزادارو، اس کو صبر نہیں آ رہا ہے، یہ بچی تڑپ رہی ہے. ہائے بابا، کیوں؟ یہ مولا علی کے سینے پہ سوتی تھی. یہ جناب عباس کی ماں سے ہیں، اور خدیجہ بنت امیر رو رہی، بابا 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 بابا. کبھی حسن سینے سے لگاتے ہیں،
کبھی حسین سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی جناب عباس پانی پلاتے ہیں، ارے ہم ہیں نا بیٹا، ارے ہم ہیں نا بیٹا. لیکن جناب ختیجہ بنت امیر المومنین ہیں کہ بابا کے بغیر قرار نہیں. ہائے بابا، ہائے بابا، اتنا روئی ہے بچی کہ جی نہ سکی، دل پھٹ گیا اور بچی کا انتقال ہو گیا. علی کی بیٹی علی کے بعد مر گئی، جی نہ سکی، بھائیوں نے اٹھایا، کفن پہنایا اور مسجد کوفہ کے سامنے دفن کیا. آج شہزادی کا عظیم الشان روزہ تیار ہوا ہے، جو زائر جاتے ہیں وہاں سجدے سلام کرتے ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. مسجد کوفہ کے بالکل سامنے. لو میں نے تقریر کو تمام کر دیا. اللہ آپ کو بی بی ختیجہ بنت امیر المومنین کے روزے کی زواری نصیب کرے. وہاں جانا تو ایک جملہ کہہ دینا، کہنا شہزادی بابا کے انتقال کے بعد، آپ کے بابا کی شہادت کے بعد آپ کو بھائی سینے سے لگاتے رہے، پیار کرتے رہے، ٹھنڈا پانی پلاتے رہے، مگر شہزادی بابا کے سینے کے بغیر آپ جی نہ سکی نا، مر گئی نا. ارے شہزادی ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، ایک 4 سال کی بچی ہے جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہے. ارے باپ کی شہادت کے بعد کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. ارے کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے بندے کھینچ رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. دیکھیے قبلہ وہی ٹائم جتنا آپ نے کہا.